بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ سے گزارش ہے ذرا کھلے کھلے ہو کے بیٹھ جائیں. درمیان میں جو ٹیپ لگی ہے نا اتنی سی جگہ چھوڑ دیں, کھل کے بیٹھ جائیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. انتہائی قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کی دنیا بنایا ہے. ہم ایک کام کرتے ہیں پھر اپنی زندگی میں اس کا اثر دیکھتے ہیں. پانی میں اللہ نے تاثیر رکھی کہ پیاس بجھاتا ہے. آگ میں اللہ نے تاثیر رکھی کہ یہ جلاتی ہے. روٹی میں اللہ نے تاثیر رکھی شکم سیری کا سیرابی کا باعث بن جاتی ہے. اسی طرح سے سورج میں اللہ نے تاثیر رکھی کہ وہ دھوپ اور تمازت کا سبب بن جاتا ہے. چاند میں اللہ نے ٹھنڈک کی اور چاندنی کی تاثیر رکھی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ان چیزوں کے اندر تاثیر ہے، سیب کی اپنی تاثیر ہے، حنظل اور تمے کی اپنی تاثیر ہے، دودھ کی اپنی تاثیر ہے اور زہر کی اپنی تاثیر ہے. بعین ہی اسی طرح سے نیکی کی اپنی تاثیر ہے اور برائی کی اپنی تاثیر ہے. جس طرح ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں بعین ہی اسی طرح نیکیوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں، گناہوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں. بالخصوص گناہوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ انسان کی زندگی پہ، اس کی اولاد پہ، زمین پہ، آسمان پہ، درختوں پہ، پہاڑوں پہ، موسموں پہ، ہواؤں پہ، قبر میں، حشر میں. سب سے پہلی بات جب انسان گناہ کرتا ہے سب سے پہلا اثر اس کے ایمان پہ ہوتا ہے. ایمان کمزور ہو جاتا ہے، یقین کمزور ہو جاتا ہے، توکل رخصت ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق میں کمی واقع ہو جاتی ہے. پیغمبر کی باتوں پر ایمان میں انسان کے اندر واضح طور پر کمی محسوس ہونے لگتی ہے. جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے دوسرا اثر پھر آہستہ آہستہ دل کے اندر منافقت آنا شروع ہو جاتی ہے. جب دل میں منافقت آنا شروع ہو جاتی ہے پھر تیسرا اثر گناہوں کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل پہ زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، داغ لگتا ہے،
دھبا لگتا ہے، داغ دھبے لگتے جاتے ہیں، گناہ بڑھتے جاتے ہیں، پورے کا پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر دل پہ سیاہیاں چھاتی ہیں، پھر دل پتھر ہو جاتا ہے، پھر دل پہ مہریں لگ جاتی ہیں، پھر ہدایت کے دروازے انسان کے لیے بند بھی ہو جاتے ہیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ چوتھا اثر گناہوں کا انسان کی زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا بدن بھی کمزور ہو جانا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض بیماریاں اس وجہ سے آتی ہیں ہم خوراک میں کوتاہی کرتے ہیں، بعض بیماریاں ماحول کی خرابی کی وجہ سے آتی ہیں، بعض بیماریاں پانی کی خرابی کی وجہ سے آتی ہوں گی، لیکن بہت ساری بیماریاں خوراک بھی ٹھیک، پانی بھی ٹھیک، موسم بھی ٹھیک، لیکن انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر بیماریاں، جسم کی کمزوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سیدہ اسماء ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، سر کو درد ہو رہا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا ہوا ہے؟ کہتی ہیں کوئی گناہ ہوا تھا، لگتا ہے کہ اس کا اثر سر میں نکل رہا۔ قاضی شریح رحمہ اللہ رحمت واسعہ جسم پہ پھوڑا نکل آتا ہے، پیپ بہتی ہے، پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کوئی گناہ ہوا تھا، لگتا ہے کہ اس کا اثر زخم کے انداز میں نکل رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اسلاف کے سوچنے کا انداز ہوتا تھا، بالخصوص زنا جیسی برائی، فحاشی جیسی برائی، بے حیائی جیسی برائی، نظروں میں بے حیائی، سوچوں میں بے حیائی، نگاہوں میں بے حیائی، فیس بک پہ بے حیائی، واٹس ایپ پہ بے حیائی، انٹرنیٹ پہ بے حیائی، یوٹیوب پہ بے حیائی، چوکوں چوراہوں میں بے حیائی، ٹیلی ویژن کے سکرین پہ بے حیائی، اخبار کے ورقوں پہ بے حیائی، ایک ایک چیز میں جب بے حیائی آ جائے پھر وہ بیماریاں آتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جن کا ان کے اسلاف میں نام و نشان بھی نہیں ہوتا تھا، ان کی 80-90 سال عمر ہو گئی ہے، کشتی سے نیچے اترے ہیں، چھلانگ لگائی ہے، چھلانگ لگا کے اتر پڑتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے خیر تو ہے، 90 سال کی عمر میں کیا سوجھی، چھلانگیں لگا رہے ہو؟ ہذہ جوارح حفظناها فی شبابنا فحفظها اللہ لنا فی شیخوختنا۔ کہا چھلانگ کیوں نہ لگاؤں، جوانی میں ان کو سنبھال کے رکھا تھا، آج بڑھاپے میں اللہ نے ہماری حفاظت کی ہوئی ہے۔ پانچواں اثر گناہوں کے آثار، گناہوں کی نشانیاں، گناہوں کے اثرات۔ اس سے پہلے یہ بات واضح کرتا چلوں، سلف صالحین کہا کرتے تھے ان کے گناہ ایک آدھ ہوتے تھے، ایک آدھ گناہ ہوتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کس گناہ کی وجہ سے پکڑ آئی ہے۔ ہم صبح بھی گناہوں میں، شام بھی گناہوں میں، دوپہر بھی گناہوں میں، رات بھی گناہوں میں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کس گناہ کی وجہ سے پکڑ آئی ہے۔ بلکہ بعض دفعہ گناہوں کا اثر بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ گناہ اولاد پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اولاد نافرمان ہوتی ہے، کبھی بیٹیاں بھاگتی ہیں، کبھی بہنیں بغاوت کرتی ہیں، کبھی بیٹے سامنے سے بولتے ہیں، کبھی کوئی نافرمان ہو جاتا ہے، کبھی کوئی نافرمان ہو جاتا ہے۔ امام سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے انی لاطیل فی صلاتی من اجلک، بیٹے میں بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں، ایک اپنی آخرت کے لیے پڑھتا ہوں اور ایک اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ تجھے میرا فرما بردار بنا دے۔ میرے بیٹے میں تیری وجہ سے سجدے بڑے لمبے کرتا ہوں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ایک نبی کی طرف وحی کی تھی اذا اصیت غضبت واذا غضبت لعنت ولعنتی تبلغ السابع من الولد، جب میری نافرمانی ہوتی ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، جب میں ناراض ہو جاتا ہوں پھر میں پھٹکار اور لعنت بھیجتا ہوں، جب میں لعنت بھیجتا ہوں تو پھر میری لعنت بعض دفعہ انسان کی 7ویں نسل پہ اثر کر جاتی ہے۔
وَإِذَا أُوتِيتُ رَضِيتُ وَإِذَا رَضِيتُ رَحِمْتُ وَرَحْمَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ. جب میری فرمانبرداری ہوتی ہے میں راضی ہو جاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جب میں راضی ہو جاتا ہوں پھر میں اپنی رحمت بھیجتا ہوں. جب میں اپنی رحمت بھیجتا ہوں پھر میری رحمت کا اثر بھی 7ویں نسل تک چلا جاتا ہے. ابا جی کے پاس ایک دوست بیٹھے تھے, بڑے خوشحال, بڑے کھاتے پیتے, اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا, ان کا اپنا انداز تھا. اچانک اپنے ہاتھ میں عصا پکڑ لیا, کہنے لگے عبد المجید تو سمجھتا ہے کہ تیری ساری محنت ہے, تو سمجھتا ہے کہ تیرے اوپر اللہ خوش ہے. نہیں نہیں, تو غلط سمجھتا ہے. تجھے جو برکتیں ملی ہیں تیرے ابو کی نیکی کی وجہ سے ملی ہیں. سورہ کہف بتاتی ہے موسیٰ پیغمبر چلتے ہیں, جناب ذوالقرنین موسیٰ پیغمبر کے ساتھ وہ جناب خضر چلتے ہیں, دونوں سفر کرتے ہیں, سمندروں کا, بیابانوں کا, صحراؤں کا, جنگلوں کا, ایک دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں. نہ کوئی مزدوری, نہ کسی کی ڈیمانڈ, نہ کسی نے کہا, نہ کوئی بلا کے لایا, نہ کوئی معاوضہ لیا, نہ کوئی مزدوری لی. پوچھنے والا پوچھتا ہے جناب موسیٰ یہ جو دیوار ہے کیسے سیدھی کی؟ جناب موسیٰ پوچھتے ہیں اے اللہ کے بندے یہ دیوار کیوں سیدھی کی؟ انہوں نے تو ہمیں کھانا تک نہیں پوچھا. بتانے والا جواب دیتا ہے یہاں کچھ بچے ہیں یتیم جن کا خزانہ چھپا ہے, اللہ چاہتا ہے وہ جوان ہو جائیں, ان کو پتہ چل جائے گا, خزانہ نکال لیں گے. اتنے عرصے سے حفاظت اس لیے ہے کہ ان کا ابو بڑا نیک ہوتا تھا. چھٹا اثر گناہوں کا اثر معاشرے پہ ہوتا ہے, پوری سوسائٹی پہ ہوتا ہے, ہمسایوں پہ ہوتا ہے, ماحول پہ ہوتا ہے, گھر پہ ہوتا ہے, گلی محلے میں ہوتا ہے, پورے سماج میں ہوتا ہے, پورے ملک میں ہوتا ہے, پورے وطن پہ ہوتا ہے. خصوصاً جب اجتماعی گناہ ہوتے ہیں ان کے اثرات اجتماعی ہوتے ہیں. اور جب بھی خاص گناہ اللہ کے نبی نے بتائے ما لم ينقضوا عہد اللہ ورسولہ, جب کوئی بھی قوم وعدوں کو توڑتی ہے, اللہ سے وعدہ کیا وہ توڑا, رسول اللہ سے وعدہ کیا وہ توڑا, اللہ سے منت مانی اس کو توڑا, نظر مانی اس کو توڑا, اللہ سے وعدہ توحید کا کیا اسے چھوڑ کے در کی ٹھوکریں کھائیں, باپ سے وعدہ کیا تو اس کو توڑا, بہن سے وعدہ کیا تو اس کو توڑا, کاروباری پارٹنر سے وعدہ کیا تو اس کو توڑا, کلیگ سے وعدہ کیا تو اس کو توڑا, مزدور سے وعدہ کیا تو اس کو توڑا, آجر سے وعدہ کیا تو اس کو توڑا, باس سے وعدہ کیا تو اس سے توڑا, ماتحت سے وعدہ کیا تو اس کو توڑا, مال کی ادائیگی کا وعدہ کیا تو اس کو توڑا, قرض کی ادائیگی کا وعدہ کیا تو اس کو توڑا. جب قوم وعدے توڑتی ہے الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم, اللہ کے پیغمبر نے کہا اس پوری قوم کے اوپر اللہ دشمن کو مسلط کر دیتا ہے, دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. نہ ان کی اپنی حکومت, نہ ان کی اپنی سوچ, نہ ان کی اپنی ویژن, نہ ان کا اپنا نقطہ نظر, نہ ان کا اپنا مقصد زندگی, کچھ باقی نہیں رہتا. ما منع قوم زکات اموالہم الا منع القطر من السماء, جب کوئی قوم بخیل ہو جائے, زکات نہ دے اور ان کے پاس خزانوں کے ڈھیر لگے ہوں, سانپ بن کے بیٹھے ہوں, نہ حساب کریں نہ زکات نکالیں, ہمسائے مرتے ہیں مرتے رہیں, غریب سسکتے رہیں, معاشرہ بیچارہ پریشانیوں مبتلا ہے, سو رہے نا, اسے تو اپنی دولت کی فکر ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں پھر آسمانوں سے بارش رک جاتی ہے. ایک حدیث میں آپ نے کہا بارش رکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بارش ہوتی نہیں, کبھی بارش ہوتی ہے, کبھی ہوتی ہی رہتی ہے, لیکن زمین میں وہ برکت نہیں ہوتی جو اللہ نے دی ہوتی ہے.
برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وَلَن تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا وَفَشَى فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا۔ چھٹا اثر گناہوں کا اثر زمین پہ ہوتا ہے، آسمان پہ ہوتا ہے، جغرافیہ پہ ہوتا ہے، موسم پہ ہوتا ہے، درختوں پہ ہوتا ہے، پتوں پہ ہوتا ہے، پتھروں پہ ہوتا ہے، جانوروں پہ ہوتا ہے۔ یہ گناہ تو پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ ایک جنازہ جا رہا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مستراح منہ، یا اس کو آرام مل گیا یا اس سے آرام مل گیا۔ جب پوچھا گیا اس سے آرام ملنے کا کیا مطلب ہے، فرمایا یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب۔ جب ظالم بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، بندوں کو بھی آرام ملتا ہے، زمین کو بھی آرام ملتا ہے، درختوں کو بھی آرام ملتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی آرام ملتا ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب آدم کے بیٹے گناہ کرتے ہیں تو چمگادڑیں بھی لعنت بیچتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر بھی تنگیاں ہو رہی ہیں۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ جانوروں کے اوپر رحم کرتے ہوئے پھر اللہ دنیا کو معمول پہ، روٹین پہ لے آتے ہیں۔ اگر جانور نہ ہوتے تو پھر تو قیامت جلدی قائم ہو جاتی۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اگر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ان کی پکڑ شروع کر دے تو زمین کے اوپر کوئی جانور بھی زندہ باقی نہ بچے۔ گناہ اثرات رکھتے ہیں۔ جب قوم لوط فحاشی کا گناہ کرتی ہے تو آسمانوں سے پتھر برستے ہیں۔ جب قوم نوح پیغمبر کی نافرمانی کرتی ہے تو دریا طغیانی میں آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، ان کو غرق کر دیا جاتا ہے۔ جب قارون خزانے کے اوپر بخیل بن کے بخیلی کا گناہ کرتا ہے تو اس کو زمین میں دنسا دیا جاتا ہے۔ اور جب قوم یہود اللہ کے وعدوں کو توڑ کے شریعت کو بدل کے ہیلے سازیاں کرتی ہے تو ان کی شکلوں کو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا۔ ہر قوم کو ہم نے اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، کچھ کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ کو چیخ نے آ کے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، کچھ کو ہم نے غرق کر دیا۔ مختلف عذاب جتنی قوموں پہ بھی آئے ان کے گناہوں کی وجہ سے آئے۔ گناہوں کے اثرات، گناہوں کے اثرات بڑے لمبے ہوتے ہیں، بڑے طویل ہوتے ہیں۔ ایک شخص کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ اسے خوب گالیاں دیتا ہے، خوب سلواتیں سناتا ہے۔ جب وہ گالیاں دے دے کے تھک جاتا ہے یہ چپ کر کے اندر جاتے ہیں۔ وقت کے امام تھے نا، نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ وہ ظالم پوچھتا ہے میں نے گالیاں دی، تم کہاں بھاگ گئے تھے؟ کہنے لگا میں اللہ سے معافی مانگنے گیا تھا۔ اللہ مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے کہ اس ظالم کو میرے اوپر مسلط کر دیا ہے؟ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے کہ اس ظالم کو تو نے میرے اوپر مسلط کر دیا ہے؟ امام حسن رحمہ اللہ فرماتے تھے جب تمہاری اولاد تمہاری بات نہ مانے تو تنہائیوں میں جا کے رو کے اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے کہ میری اولاد میری بات کیوں نہیں مانتی ہے؟ جو کچھ بھی ہوتا ہے وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما نقص قوم المكيال والميزان۔ جب کوئی بھی قوم پیمائش میں ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ناپ تول میں کمی، کم تولنا، کم دینا، ملاوٹ کرنا، خیانت کرنا، کرپشنیں کرنا، لوگوں کو لوٹنا، اصل انسان کی ایمانداری کی علامت نماز نہیں ہوتی ہے، روزہ نہیں ہوتا ہے، نیکیاں نہیں، تسبیح استغفار، داڑھی اس کے تقوی کی علامت نہیں۔ جناب عبداللہ ابن عمر نے 3
علامتیں بیان کی. ان دنیا کے لحاظ سے انسان کے متقی ہونے کی سب سے پہلی علامت بات کا سچا ہو, دوسری علامت ایماندار ہو, ہر چیز میں ایمانداری اختیار کرتا ہو, اور تیسری علامت جب اس کے پاس دولت کے ڈھیر آ جائیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے حرام سے بچتا ہو. یہ اس کے حقیقی تقوی کی نشانیاں ہوتی ہیں. جب کسی قوم میں ماپ تول کے اندر کمی شروع ہو جاتی ہے, ہر بندہ دوسرے کو لوٹنے کے درپے ہوتا ہے, پھر ان کے اوپر اللہ رب العزت ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے. جس طرح وہ ایک دوسرے کا حق نہیں دیتے, وہ ظالم اس معاشرے کو ان کا حق نہیں دیتے. اتنا حق چھینتے ہیں. ہم نے ظلم کی انتہا کی, ہمارے اوپر ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ اللہ نے ہماری میتوں سے جنازے کے حق بھی ان ظالموں نے چھین لیے. اپنی حماقت اور بیوقوفی کی وجہ سے. ساتواں اثر گناہوں کا مرتے وقت ہوتا ہے, مرنے میں تنگی ہوتی ہے. فرشتے نظر آتے ہیں, پیچھے گناہ یاد آتے ہیں. ایک دنیا سے جانے کی تکلیف ہوتی ہے, دوسرے گناہوں کی یادوں کی تکلیف ہوتی ہے. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اللہ مجھے واپس بھیج دے, اب ایسے گناہ نہیں کروں گا. کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. نہیں, وقت ختم ہو گیا. اب تو جو فصل بوئی ہے اس کے کاٹنے کا وقت آیا چاہتا ہے. ساتویں سزا, ساتواں اثر گناہوں کا انسان کی قبر میں ہوتا ہے. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے تھے انسان کے گناہ ہوتے ہیں جو اس کے لیے قبر میں سانپ اور بچھو بن جاتے ہیں. آٹھواں اثر میدان محشر میں ہوتا ہے. انسان اٹھتا ہے, ایمان کی کمزوری کے مطابق اس سے اٹھا نہیں جاتا. کبھی ادھر گرا, کبھی ادھر گرا, کبھی ادھر گرا, کبھی ادھر گرا. نواں اثر اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. اتنا گرتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا, آپ کے اس نوکر کے بارے میں؟ پہلی دن آپ نے دکان پہ بٹھایا, اس نے غلہ چوری کر لیا. دوسرے دن بٹھایا, 2 گھنٹے لیٹ آیا. تیسرے دن بٹھایا, جو آپ نے ذمہ داری دی اس کو پورا نہ کیا. چوتھے دن آیا, باتوں میں وقت ضائع کرتا رہا. اس ملازم کی آپ کی نگاہوں میں کیا قدر رہتی ہے, اور اس بندے کی اللہ کی نگاہوں میں کیا قدر رہتی ہے؟ جو صبح بھی اللہ نے کہا یہاں نہیں جانا, اللہ نے اس کو وہاں دیکھا. اللہ نے کہا یہاں جانا ہے, وہاں وہ نظر آیا ہی نہ. جو روزانہ ہی اللہ کے ساتھ ایسے کرتا ہے, کبھی کبھی اللہ کی نگاہوں میں وہ اتنا گر جاتا ہے جب قیامت کے دن رب کے سامنے جاتا ہے 50,000 سال کے لیے اللہ اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں فرماتے. 10واں اثر پل صراط سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور سب سے آخری اثر یہ ہوتا ہے جب گناہوں کا بوجھ زیادہ ہو جائے پھر گزرا نہیں جاتا اور انسان جہنم میں کہیں نیچے ہی گر کے چلا جاتا ہے. گناہ تو ہم نے بہت کیے, ان کے اثرات کبھی دنیا میں آتے ہیں, کبھی موت کے وقت, کبھی قبر میں, کبھی اگلی نسلوں میں, کبھی اولادوں میں, کبھی جسم میں, کبھی آنکھوں میں, کبھی دل میں, کبھی ہاتھوں میں, کبھی مال میں, کبھی رزق میں, کبھی دکان میں, کبھی کاروبار میں, کبھی گلے محلے میں, کبھی صحت میں, کبھی حکومت میں, کبھی ایمان میں. اثرات تو نظر آئیں گے. یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض دفعہ گناہ اتنے ہوتے ہیں کہ انسان اندھا ہو جاتا ہے, اس کو اثر بھی دکھائی نہیں دیتے ہیں. حل کیا ہے؟ شب قدر. حل کیا ہے؟ رمضان کی راتیں. حل کیا ہے؟ استغفار. حل کیا ہے؟ توبہ. حل کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا. حل کیا ہے؟ وعدہ کرنا آئندہ نہیں کروں گا. حل کیا ہے؟ آنسو بہانا. حل کیا ہے؟ جن باپوں کی نافرمانیاں کی ان سے معافی مانگ لینا. جن ماؤں کو ستایا ان کے پاؤں میں پڑ جانا. جن بہنوں کے حق چھینے ان کی زمینیں, ان کی وراثتیں ان کو واپس کر دینا. جن بیٹیوں کے اوپر ظلم و ستم کیا ان بیٹیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ
जोड़ के कहना कि आखिरत में मैं नहीं दे सकूंगा, अभी मुझे माफ कर दो। जिन भाइयों पे, अजीज व अकारब पे, जिन पार्टनर्स पे, शराकतदारों पे, जिन मुलाजिमों पे, जिन अजीरों पे, जहां जहां जिस जिस मजदूर पे, जो जिन हमसायों पे, जिन दोस्तों पे, जिन भाइयों पे, जिन अजीजों पे जो जुल्म किया है, उसका हक उसको वापस कर देना, गुनाह को छोड़ देना, माफी मांग लेना, आंसू बहा लेना, आइंदा ना करने का वादा कर लेना। और बंदे का हक छीना है तो उसका हक उसको वापस करके सच्चे दिल से, टूटा दिल लेके अल्लाह के सामने आके कह देना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, तो हमें माफ कर दे। इंशाअल्लाह इस वजीफे से, सच्ची तौबा और इस्तिग़फ़ार से अल्लाह गुनाहों के तमाम असरात को खत्म कर देता है। बाज़ दफा उनको नेकियों में बदल देता है, बाज़ दफा उनको नामे अमाल से मिटा ही देता है। दुनिया के असरात, कब्र के असरात, हशर के असरात सब खत्म हो जाते हैं सच्ची तौबा से, तौबतन नसूहा से, खालिस तौबा से। और खालिस तौबा इन 4 शर्तों के साथ होती है। पहली शर्त गुनाह को छोड़ देना, दूसरी शर्त जो हुए थे उन पर पशेमान हो जाना, तीसरी शर्त आइंदा न करने का वादा करना, चौथी शर्त जो हक लूटे हैं उनको वापस कर देना। अगर वो लोग जिनके हक खाए दुनिया में नहीं रहे तो उनका हिस्सा उन किसी में गैर महसूस अंदाज से उनके वरसा तक पहुंचा देना, वो भी मुमकिन ना हो। अल्लाह की राह में सदका और खैरात कर देना। अगर वो दुनिया से चले गए तो उनके लिए माफिया मांगना, अल्लाह उनके हक में मुझसे कोताहियां हुई थी तो उनको माफ कर दे, मुझे भी माफ कर दे। जब तक ये मामलात क्लियर नहीं होंगे गुनाहों के असरात आते रहेंगे। रमजान में फरिश्ता आवाज लगाता है, या बाग़ियल खैर अक़बिल व या बाग़ियल शर्र अक़सिर। ए बुराई के चाहने वाले रुक जा, रुक जा, रुक जा। और एक फरिश्ता आवाज लगाता है, खैर के चाहने वाले दौड़ के आ जा, आखिरी हिस्सा शुरू हो चुका है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इसमें दौड़ दौड़ के नेकियों की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।